السلام علیکم. ARY ون ورلڈ سے ڈاکٹر شاہد مسعود ویوز آن نیوز کے اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ. اسپیشل ایڈیشن یوں کہ آج کے پروگرام میں کراچی کی ایک ممتاز درسگاہ, ایک دینی مدرسے جس کا نام جامعۃ المحسنات ہے, اس میں موجود ہوں. یہاں پہ 100 کے لگ بھگ بچیاں طالبات زیر تعلیم ہیں. ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس دینی مدرسے میں جہاں پہ طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ایک تاثر آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں سب بہت ہی انتہا پسند قسم کی خواتین ہیں, بہت ہی ایکسٹریمسٹ, شدت پسند, اور آپ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. اور جہاں آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہوئی آپ نے فوراً دوسرے کو کافر قرار دے دیا اور اس کو 3-4 دلائل دے کے ثابت کیا کہ تم جہنم کے گڑھوں میں جاؤ گے اور جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے. اور اس قسم کا ایک رویہ آپ کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ یہ بھی آپ لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے. جی کون جواب دے گا؟ کوئی نئی طالبہ اگر جواب یہ میرے خیال سے آپ. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے, اور حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کسی کی نیت کا نہیں پتا, اور ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر کہہ سکیں. تو آپ کسی کو کافر نہیں کہتی؟ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر نہیں کہتی. کافر یعنی کہ کافر کا تو مطلب ہے مشرک, یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کا شرک ٹھہرائے. نہیں, کافر اور مشرک میں فرق ہے. کون بچہ بتائے گا؟ کافر یعنی کہ انکار کرنے والا, اور مشرک یعنی کہ شریک ٹھہرانے والا. فرق ہے دونوں. ہاں فرق ہے, لیکن کافر ہم لوگ اس زمانے میں یعنی کہ اکثر یہودی کافر ہیں یا مشرک ہیں؟ ایک سوال ہے. یہودی تو مشرک ہے نا, وہ یہودی کافر ہیں. یہودی تو کافر ہیں, وہ انکار کرنے والے ہیں. سوری, جو عیسائی ہیں وہ مشرک ہیں, وہ شریک ٹھہراتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اچھا, یہ کافر اور مشرک کا فرق ضروری ہے. کافر ہے جو کفر کرتا ہے اور مشرک وہ ہے جو شریک کرتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ چلیں آپ کی سب بچوں کی ذرا جنرل نالج بھی چیک ہو رہی ہے اسی بہانے. یہ بتائیں کہ مکہ شریف میں کافر تھے یا مشرک تھے؟ جب قریش والے کافر تھے یا مشرک تھے؟ کون بچہ بتائے گا؟ مشرک تھے. مشرک بھی تھے, کافر کفر بھی کر رہے تھے, مشرک بھی. ٹھیک ہے. ایک سوال جو ہے, ایک سوال میں آپ سے یہ شدت پسندی کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا. یہ جو بات کی ہے میں چاہوں گا کوئی بچی اس کو مزید ایلیبوریٹ کرے. شدت پسند اور انتہا پسند کیوں نہیں ہے آپ ایک ایکسٹریم پہ ہے نا, مذہب کو بالکل سختی کے ساتھ آپ اپنے اوپر آپ نے لاگو کیا ہے. آپ پردہ کر رہی ہیں, آپ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, آپ تمام ضابطے آپ اپنے اوپر آپ نے لاگو کیے ہوئے ہیں, اور آپ اس حوالے سے تو ایک ایکسٹریم پہ ہے نا. تو پھر اگر آپ کو ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے تو آپ کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ جی بیٹا. شدت پسند یہ کہ اپنے عقائد میں شدت اختیار کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے. یعنی ہم شدت کیوں اس لیے اس بات میں شدت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, نماز, روزہ اور تمام وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے اس پہ ہم شدت سے عمل درآمد کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم کریں. تو یہ تاثر جو عام لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ انتہا پسند ہے اور دوسروں کو غلط کہتے ہیں, یہ بہت غلط تاثر ہے. ہم اپنے آپ کو بالکل صحیح نہیں کہتے. اور دوسری بات یہ کہ کسی کو کافر اور مشرک اور جنت میں جانے اور نہ جانے کا جو سوال ہے وہ سب تو اللہ کا فیصلہ ہے, ہم لوگ کیوں فیصلے یہ سنا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہم انتہا پسند اور شدت پسند ہیں, بلکہ دین میں بھی کوئی سختی نہیں ہے. اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر ہم پردہ کر رہے ہیں, اگر ہم کسی چیز پہ عمل کریں تو یہ ہمارا اپنا ذاتی فعل ہے. ہم کسی دوسرے کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ سب کچھ کرے, اور کسی دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ اس کی رائے غلط ہے یا وہ صحیح کہہ رہا ہے. بلکہ ہر کسی کی اپنی الگ رائے ہوتی ہے, اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح بول رہا ہے. اور کسی کو یکسر بالکل غلط قرار دینا یہ بھی ایک اپنی غلطی ہوتی ہے. کوئی غلط نہیں ہوتا, لیکن اپنے نظریات اور عقائد کے مطابق وہ غلط ہوتا ہے. تو انتہا پسندی اور شدت پسندی کا جو زور ہے وہ بالکل غلط ہے ہمارے بارے میں. بلکہ ہم سب کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہر کسی کی باتوں کو, ہر کسی کی رائے کو سننا اور بات کو سننا ہم اپنا وہ فرض قرار دیتے ہیں. اس کی بات کو سن کے اپنی رائے کا اظہار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ ایک دوسری بات ہے کہ اس کو فوراً سے غلط کرے کہ تم کافر ہو, تم مشرک ہو. تو اس چیز کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں, اس چیز کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور
महत्वपूर्ण। एक बात मैं आपसे पूछूंगा बच्चों, आप इस तरफ जो बच्चे बैठे हैं, मैं उनमें से किसी से चाहूंगा कि कोई आप नई तालबात हैं यहाँ पे, लेकिन एक जनरल सा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप लोग अगर अपने प्रिंसिपल की बात नहीं माने एक दिन, आपके इस अदारे के एक कायदा, एक ज़ाब्ता है कि जी आपने सुबह उठना है, नमाज पढ़नी है, उसके बाद इस वक्त पे नाश्ता होगा, इस वक्त पे खाना होगा, और अचानक एक दिन आप में से कुछ तालबात कहें कि हम ये असूल नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि आपने अदारे के कवानीन को तोड़ा। ऐसे ही है? आपने गलत किया, अच्छा किया? गलत किया। अच्छा, अब अगर आप इस अदारे से बाहर निकलते हैं तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है ना, और पाकिस्तान के जो प्रिंसिपल हैं, पाकिस्तान के जो निगरान हैं, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैं, वो कहते हैं कि ये असूल हैं, ये कायदे हैं, ये ज़वाबित हैं, और आप कहते हैं कि जी नहीं ये बात गलत है, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपने मुल्क के असूल तोड़ रहे हैं आप, और मुल्क के कवायद तोड़ रहे हैं। गलत है कि नहीं? अगर हम लोग अपने वालिदैन का कहना नहीं माने तो हमारे वालिदैन भी हम पे गुस्सा होंगे, वो हमसे लाजमी कहेंगे कि आपने हमारा हुक्म नहीं माना, हमारा कहना नहीं माना। इसी तरह अगर आप ये कहते हैं कि हम मुल्क के वो तोड़ें, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर हर काम जो है इस्लाम के तहत होना चाहिए, हर काम ऐसा होना चाहिए जो इस्लामिक कवायद के जरिए चले ना। तो अब जो चीज़ इस्लाम के बाहर जाएगी तो वो हम क्या और लोग मुसलमान नहीं है, सबको ही होना चाहिए ना, सिर्फ हम ही लोग थोड़ी, हम पे तो इस्लाम लागू नहीं किया ना जो हम इस्लाम को करे, सभी होने चाहिए, सभी मुसलमान हैं। तो ये बात नहीं है कि मुशर्रफ ने अगर इस तरह, या जो भी हमारा हुक्मरान है, अगर वो हमसे इस तरह कहता है, और हम, ये बात बिल्कुल गलत है कि हम जो है कवायद को तोड़ते हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अगर नहीं वो कानून बनाते हैं कि जी मदरसों में इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होना, ऐसे होना चाहिए, एक कानून बना देते हैं जी, और आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। नहीं सर, ये तो अगर जैसे कानून बनाए और वो इस्लाम के तहत है तो हम जरूर मानेंगे, हम क्यों नहीं मानेंगे, ज़ाहिर हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे हुक्मरान हैं वो। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हुई, गलत हुई, तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? और कोई बच्चा जवाब देना चाहेगा इसका? बहैसियत एक तालिब इल्म, आप जो कह रहे हैं कि हमें जो परवेज मुशर्रफ साहब जो कहते हैं, तो मैं एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है, तो ये मौजू जो है मेरे लिए मुनासिब नहीं है, सियासत की बात है ये। इसका मतलब है कि मजहब और सियासत को अलग होना चाहिए। बहैसियत एक तालिब इल्म मैंने बात की है। यानी तालिब इल्म को सियासत का इदराक नहीं होना चाहिए, उसकी कोई राय नहीं होनी चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। मैं आपसे पूछूं इराक में क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे तालिब इल्म की हैसियत से होना चाहिए कि इराक में क्या हो रहा है। नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इस फील्ड में इस वक्त जब हूँ, एक बहैसियत में तालिब इल्म हूँ। अच्छा तो जी, ये और इसमें से हमारा कोई टेबल टॉक नहीं है जो सियासत के मौजू पे हो रहा है और हम जी ये साबित करें कि परवेज मुशर्रफ साहब गलत है और हम ठीक हैं। यहाँ पर ये नहीं हो रहा, बल्कि आप एक हमारे जामे का तारुफ और उस हवाले से आप हमसे बात करना चाह रहे हैं। आपकी कोई बात एक निजाम से मुताबिकत नहीं रखती और आप उसको तोड़ते हैं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि ये आपकी जो हदीस हैं, ये जो आप रियादुस सालिहीन पढ़ रहे हैं, मैं आपको इसमें से सियासत के ऊपर हदीस निकाल के दिखाऊं? जी जी बिल्कुल, मैं सियासत से इनकार नहीं कर रही। आप तफसीर पढ़ती हैं यहाँ पे, उस तफसीर में आपको सियासत से मुतालिक दीन और सियासत बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन मैं फिल वक्त इस टेबल टॉक की बात कर, जो हम बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यहाँ हमारी जो बातचीत है वो आप एक नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है जिसका जवाब देना जरूरी है, इसलिए कि ये एक अहम सवाल है। जी जी, वो सवाल ये है कि अगर एक कानून बना दिया जाए, मिसाल के तौर पे कल ही कहा जाए कि दीनी मदारिस के लिए जरूरी होगा कि निकाब ना करें लड़कियां, एक कोई कानून आ जाए, दुनिया का एक नया कानून होता है, ठीक है, उस सूरत में आपका लाएमल क्या होगा? मेरा ये सवाल था। अच्छा। और बड़ा बुनियादी सवाल है कि क्या आप रियासत के कवानीन को एज सच एक्सेप्ट करेंगी या आप समझेंगी कि उनके ऊपर डायलॉग होना चाहिए? ये सवाल था। ठीक है, अगर उस पे है तो उसमें ये है कि बहरहाल जो हुकूमत के साथ करना है, जो हुकूमत होती है वो अगर उनके अहकाम वो हैं जो शरीयत से नहीं टकराते हैं, उन पे तो हमने अमल करना है इस पाकिस्तानी होने के नाते से, लेकिन वो कवानीन जो इस्लाम से टकराते हैं उन पे हमें अमल नहीं करना होगा। और ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, हमारे सामने एक उसूल है जो हमें कुरान और हदीस से मिला है। और वैसे पाकिस्तान के दस्तूर में भी इख्तिदार आला अल्लाह की ज़ात है। जब इख्तिदार आला अल्लाह की ज़ात है तो वो सारे काम भी अल्लाह की मर्जी से ही होने होंगे यहाँ पे। अगर कोई और इख्तिदार आला का वो उठाकर और अपनी मर्जी के कानून मुसल्लत करना चाहेगा तो वो ठीक नहीं होगा। फिर उसके खिलाफ तो फिर हमें कोई हमारे पाँव पे पाँव रखे तो हमें चीखने का भी हक नहीं है, इतना तो हक हमें होना चाहिए।
کہ اگر وہ ہمارے خلاف کچھ غلط فیصلے کریں تو ہم اس پہ آبجیکشن کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، غداری میں نہیں آئے گا۔ ایک تاثر آپ کے بارے میں یہ بھی ہے، آپ بچوں کے بارے میں یا یہاں سے جو دینی مدارس، آپ لوگ غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں۔ اچھا، ایک تاثر یہ کہ جب آپ سے بحث کی جائے، کوئی سوال پوچھا جائے اور آپ ایک دم سے کہ جی آپ غصے میں آ جاتے ہیں، انہیں ٹیمپر لوز کر جاتے ہیں اور بحث سے آپ نکل جاتے ہیں، انگیج نہیں ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ مباحثہ کریں اور دلائل کے ساتھ اپنی بات ثابت کریں، آپ لوگ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں۔ اچھا، غصے پہ تعلیم دی جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ چیز کیسے لگ رہی ہے؟ بہرحال آپ نے یہ کہا نا کہ ٹیبل ٹاک ہو رہا ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم بھی اس کے جواب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنی ہے نا۔ ہم نے تو نہیں آتے نا؟ نہیں بالکل ہم لوگ غصے میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ہم نے جو بات آپ کر رہے ہیں ہم نے اس کا جواب دلائل کے ساتھ ہی دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور غصے میں آنا تو وہ آئے نا جو غلط بات کہہ رہا ہو اور اس پہ اسے غصہ آنا چاہیے۔ ہمیں تو پتا ہے کہ آپ کے جواب کا میں ایک صحیح وہ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس پہ مجھے غصہ نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، زبردست، بہت اچھا۔ اچھا، اب ایک بات میں آپ سے اور پوچھوں گا، یہ آپ کی بات باہر بھی سنی جا رہی ہے، آپ کو کرسچنز بھی سن رہے ہوں گے بیٹھ کے، آپ کو جیوز بھی سن رہے ہوں گے خود بیٹھ کے، وہ بھی ٹرانسلیشن کر کے کوشش کر رہے ہوں گے کہ سمجھیں آپ کی بات چیت، دیکھیں کہ آپ لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں مذہب کو اور دنیا کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پڑھایا جاتا ہے دینی مدارس میں کہ جی جو یہودی جو عیسائی ملے اس کو مار دو، فوری طور پہ قتل کر دو اور اسے قتل کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ اور نہ صرف یہ کہ اس کو قتل کر کے جنت میں چلے جاؤ، یہ بھی کہتے ہیں کہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں کہ جی اگر آپ کے مکتبہ فکر سے کوئی اختلاف رکھتا ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اور مکتبہ فکر کا ہے، تو اس کو جا کے مار کے جنت میں جا سکتے ہیں آپ۔ جی بیٹا، لاسٹ۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ امریکنز اور یہ سارے لوگ جو ہیں، یہ لوگ نان مسلم جو بھی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہیں اور یہ لوگ جو بھی نان مسلمس کو دیکھتے ہیں تو فوراً مار دیتے ہیں، یہ تو یہی دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ امریکنز ہیں، جیسے انہوں نے حملہ کیا تھا عراق پہ اور افغانستان پہ، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا مسلمانوں نے ان کو دیکھتے ہی مارا یا انہوں نے مسلمانوں کو دیکھتے مارا؟ یہ تو یہی دیکھنا چاہیے نا کہ نظر کیا آ رہا ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی نا بات، جو نظر آ رہے جو ہم اپنے آبزرو کریں وہ بات صحیح ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ لیکن وہی کہتے ہیں کہ جی مدرسوں سے نکل کے جو بچے ہیں، جو دینی مدارس سے نکلتے ہیں، وہ شدت پسند ہو جاتے ہیں، وہ جا کے خود کچھ حملے شروع کر دیتے ہیں، بے گناہوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کچھ نہیں ہوگا، کوئی بات بے گناہوں کو تو دیکھیں، جو بھی خود کش حملے بھی جہاں کہیں بھی ہوئے، بے گناہ کتنے لوگ مرے۔ اگر خود کش حملے وہ لوگ کرتے بھی ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اپنے، کوئی انسان کسی کو آ کے اپنے ان کے گھر والوں کو مار رہا ہے، ان کی فیملیز کو ساری کو ختم کر رہا ہے، تو وہ لوگ کیا ان سے بدلا نہیں دیں گے؟ ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ لوگ جہاد کریں یا آگے سے جو ہیں ان کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ جو لوگ جو ہیں ان پہ بم جو ہے برسا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ کریں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ لوگ سب کچھ کرتے رہے، ان کو کہتے رہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایٹامک پاور یہ ہے، اسلحہ اس طرح کا یہ وہ ہے، اور جو ہے اگر وہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے اور یہ شدت پسندی ہو جائے، تو یہ تو شدت پسندی نہیں ہوئی نا، یہ تو ظلم ہوا۔ بچوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام طالبات کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ میری گفتگو سنی اتنی دیر، اور خاص طور پہ وہ بچے جنہوں نے حصہ نہیں لیا گفتگو میں، وہ تو بالکل ہی میرے خیال سے ان کا تو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ آپ سب کا بچوں بہت شکریہ، اور آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا مجھے اور ناظرین کو کہ ان بچوں سے بات ہو سکے۔ بچے جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ وہ بچیاں ہیں جو میٹرک کر کے یہاں پہ آئی ہیں، اور ان کے جوابات کو میرا خیال ہے کہ اسی انداز میں مجھے بھی لینا چاہیے اور جو ہمارے سننے والے حضرات ہیں ان کو بھی لینا چاہیے کہ یہ ایک میٹرک کر کے آنے والی بچیاں ہیں یہاں پہ، اور بہت زیادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں، ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس لیے ان کے جوابات اگر اوپر نیچے ہوتی ہیں باتیں تو انہی بچوں کی عمر اور ان کے جو سطح ہے اس کے میرے خیال سے ناظرین اس کے حساب سے ہی بچوں کے جوابات کو لیں گے۔ ایک بات لیکن جو میں تبصرہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کی کمٹمنٹ بہت اچھی ہے، قابل تحسین ہے، اور آپ لوگ یہ بھی مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ یہ تاثر قطعاً قائم نہیں ہوا کہ آپ میں سے کوئی مجبوراً یہاں پہ بیٹھا ہے، آپ سب لوگ راضی خوشی یہاں پہ موجود ہیں اور دل لگا کے پڑھ رہے ہیں۔ ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مقابلہ ہے یا جو آپ کا انٹریکشن ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، بلا شبہ جو راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی سمجھانا اور پیار محبت کے ساتھ ان کو راہ پہ واپس لانا بھی آپ کا کام ہے، لیکن آپ کے مد مقابل دوسری قوتیں بھی ہیں جو بہت زیادہ
علم اور تحقیق کے شعبے میں آگے نکل گئے ہیں بہت زیادہ, کہیں زیادہ. تو اس بات کا اشد اس بات کی ضرورت ہے اس وقت کہ آپ لوگ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کی یہ تعلیم, جس طرح ایک بچی نے کہا کہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اور وہ بچی ڈاکٹر بن کے شادی ہو گئی, گھر میں بیٹھ گیا اور سب تعلیم ضائع ہو گئی. آپ کی یہ جو تعلیم ہے یا جو آپ یہاں محنت کر رہی ہیں بیٹھ کے, اور ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے نفس پہ قابو کیا ہوا ہے, اگر آپ لوگ ان بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں جن چیزوں کی طرف آپ کی عمر کی لڑکیاں اور آپ کی عمر کی لڑکے جو ہیں وہ جن کاموں میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے ہر قسم کے شیطانی کام میں, آپ اپنے اوپر جبر کرتی ہیں, ان سے اپنے آپ کو روکتی ہیں. یہ محنت آپ کی رائے گاہ نہیں جانی چاہیے, اور اس صورت میں رائے گاہ یہ محنت نہیں جائے گی اگر اس تمام محنت کا کوئی پھل سامنے آیا, کسی نہ کسی طور پہ آپ نے اپنے اخلاق سے, اپنی گفتگو سے, اپنے برتاؤ سے اگر آپ نے دوسرے کو متاثر کیا, تو یہ آپ کے ساتھ ایک شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع